عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما بلدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلى ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء صلى الله. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا سمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي لذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي
والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزى الله حاجته فقال علي بن زن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ایک آواز بلند ترین سلوات. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. کہ یونو محمد کی مارو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. ابھی تو گیا ہی نہیں رن اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. ابھی تو گیا ہی نہیں رن اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. مگر پھر بنو کے سنا رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. نبی دیکھتے ہیں پلک سے یہ منظر صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مضطر. نبی دیکھتے ہیں پلک سے یہ منظر صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مضطر. امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی مارو رہی ہے. وہاں پر مدینے میں روتی ہے سغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. وہاں پر مدینے میں روتی ہے سغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے
مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا، وہ لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، مدینے میں اکبر جہاں سے چلے ہیں، زمین پہ قدم کے نشان وہ پڑے ہیں، مدینے میں اکبر جہاں سے چلے ہیں، زمین پہ قدم کے نشان وہ پڑے ہیں، بہن دیکھ کر کچھ نشان رو رہی ہے، مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، مسلح پہ اکبر کی مارو رہی ہے، بھائی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النية خير من الأعمال الصالحات. رات کا سرحم دن با سورہ اخلاص پڑھ کر سید غضنفر عباس ابن انصار حسین قرآن ہے، سورہ یاسین 10 سورہ ملک ہے، رحمت و صلوات ہے سب جو کی طرف سے، سب لوگ کو اشار فرما دے. بسم اللہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ النیت خیر من العمل، یہ نیت جو ہے یہ عمل سے بہتر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ نیت کر لے اور ہو سکتا ہے کہ عمل نہ انجام دے، اور بغیر عمل کے نیت نہیں کر سکتا. تو اب نیت کر لیا تو یہ جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ عمل سے بہتر ہے، لیکن جو ہے یہ
ہر جگہ نہیں ہے نیت نیک نیت کر لیا ہے کہ مثلاً جو ہے ہم صبح کی نماز جو ہے مسجد میں پڑھیں گے، اب نیت کر لیا ہے تو اب اسے جو ہے ثواب ملے گا۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا لیکن نیت کر لیا ہے اسے ثواب ملے گا، اور اگر اس عمل کو انجام دے دے پھر اس عمل کا ثواب۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت کر رہا ہے تو دیکھیے نیت میں جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہے۔ نیت کر لیا کہ مثلاً جو ہے کوئی مریض ہے، ابھی آپ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہیں نا، مسجد میں نا بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے نا، ابھی یہاں بیٹھے ہیں آپ۔ اب اگر آپ نے یہ نیت کر لیا کہ ابھی یہاں کے بعد ہم جائیں گے، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کریں گے، تو بیٹھے یہاں ہیں آپ، نیت کر لیا تو اس نیت کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی نیت کر لے کہ ہم جو ہے نماز شب پڑھیں گے، اب نیت کر لیا ہے، اسی لیے نا کہ نیت جو ہے اہمیت رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور نیت جو ہے قلب میں ہوتا ہے۔ اب نیت کر لیا ہے کہ ہم جو ہے نماز شب پڑھیں گے، اب جو اس نے نیت کر لیا تو پھر اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ اٹھ پایا لیکن اگر اٹھ کے پڑھ لے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب نیت کر لیا کہ کاش کہ اگر ہمارے پاس بھی ایسا ہو تو ہم بھی کربلا زیارت کے لیے جائیں گے، نیت جو کر لیا ہے نا تو اب جو ہے اسے ثواب ملے گا، ہے نا، ثواب ملے گا، ہے نا، کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیں انسان جو ہے ارادہ اور نیت، ہے نا، یہ ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مثلا جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض یہ کہتے ارے جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے، مولا بلائیں گے وہ تو جائیں گے لیکن خود ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ارادہ نیت نہ ہو، ہے نا، معلوم ہے ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، اور بس یہ کہہ دیا کہ ارے مولا بلائیں گے جائیں گے، ارے پڑھ دیجئے صلوات، ہے نا۔ تو نیت کے اوپر جو ہے وہ دار و مدار ہے کہ جس طریقے سے انسان نیت کرے۔ اب ملتا ہے روایت میں جنگ تبوک کے جب رسول اسلام مدینے سے گئے، مدینے سے جب نکلے راستے میں اور افراد تھے لیکن بعض جو ہے جو مدینے میں رہ گئے وہ نہیں گئے، تو جو نہیں گئے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ انہیں بھی جو ہے وہی ثواب ملے گا جو ہمارے ساتھ ہیں، ہے نا۔ تو جب یہ کہا تو جو رسول اسلام کے ساتھ تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ آج کے زمانہ کا سفر تو تھا نہیں نا، کہ 2 قدم چلیے اور بائک سے نکل جائیے فوراً، یا گاڑی ہے، دیگر چیزیں ہیں، بس ہے، ٹرین ہے، یہ سب تھا نہیں۔ پاک پیادہ سفر ہے، صحرا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے ہونے کا انتظام بھی کم ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دھوپ ہے، تپش ہے نا، یہ سفر ہے اور پیادہ سفر کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اذیتیں ہو رہی ہیں، اونٹ بھی ہے، سواری بھی ہے، لیکن اذیتیں ہو رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ افراد کہ جو ہمارے ساتھ نہیں، وہ مدینے میں وہ گھر پہ ہیں، جب مدینے میں وہ گھر پہ ہیں تو پھر جو ہے انہیں کیسے جو ہے یہی ثواب ملے گا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کی نیت تھی کہ ہمارے ساتھ چلتے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لہذا جو ہے انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اب جو ہم پڑھتے ہیں نا شاید باعث و تابعت علی قتل ہی، ہے نا، یعنی بہرحال جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیا، ہم جو ہے لعنت بھیجتے ہیں نا، وَكُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزًا، اور کہتے ہیں نا کاش کہ ہم بھی ہوتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی جو یزید سے دوستی رکھتے ہیں، سمجھ گئے آپ، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے طرفدار ہے۔ ہم جو ہے موجود نہیں تھے، کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں
تو گویا کہ ہم بھی جو ہے اس لشکر میں شامل ہیں، ہے نا، ثواب ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نیت ہو، جیسا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جا رہے تھے، امام کے ایک صاحبزادے تھے اور جو ہے امام کا ایک چاہنے والا صحابی بھی امام کے ساتھ۔ اب جب مسجد سے امام نکلے تو پھر امام کا جو چاہنے والا ہے وہ بھی امام کے ساتھ، امام کے ایک صاحبزادے وہ بھی امام کے ساتھ، اور جیسے ہی امام کا گھر آیا تو اب امام نے اس چاہنے والے کو خدا حافظ کہہ دیا، رخصت کر دیا۔ تب امام کے فرزند نے سوال کیا کہ بابا یہاں تک وہ بھی آیا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مثلاً آ جاؤ ہمارے گھر پہ، دوپہر کا وقت ہے کھانا کھا لو؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ جو ہمارے دل میں تھا، ہمارے دل میں جو تھا اسی کو ہم نے اپنی زبان سے ظاہر کیا، یعنی ہمارے دل میں یہی تھا، نیت یہی تھی کہ ہم جو ہے تنہا گھر پہ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے کھانے کا اہتمام نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہو، اور ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم جو ہے تنہا جائیں گے، لہذا جو ہے جو ہمارے دل میں تھا وہی جو ہے ہم اپنی زبان سے اس کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دل ہے نا، دل جو ہے، دل یہ قلب سلیم جو ہے، دیکھیں دل جو ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ مردہ بھی ہوتا ہے۔ دل مردہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی نیت خراب ہو، سمجھ گیا آپ، نیت خراب ہو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو قلب وہ ہے کہ حرکت نہ کرے تو فوراً ایمبولینس آ جائے، وہ الگ ہے نا؟ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب نیت اچھی نہیں ہو، ہے نا، نیت اچھی نہ ہو، ہے نا، نیت ہو کہ مثلاً جو ہے یہ ان کا فلاں کام ہوگا تو ہم جو ہے بگاڑ دیں گے، ہے نا، نیت ہے ہماری، ہے نا، کہ سامنے دیکھا ہماری نیت ہے کہ ہم سلام نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، نیت ہے کہ مثلاً جو ہے آج انہیں کھری سنائیں گے، ہے نا، تو اگر جو ہے نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ قلب جو ہے مردہ ہوتا ہے نا۔ قلب سلیم اگر جو ہے نیت اچھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا لوگ، ہے نا، کہ نیت اچھی ہے تو برکت بھی ہے، نیت ہے نا، اسی لیے کہ اگر نیت جو ہے اچھی نہ ہو، ہے نا، تو پھر جو ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت کے اوپر ہے، جیسا کہ ملتا ہے نوشیروان نے، عادل بادشاہ تھا، کافر تھا، یعنی خدا کو نہیں مانتا تھا، بہرحال کافر تھا، تمام چیزیں تھی، لیکن جو ہے وہ بادشاہ عادل تھا۔ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، صحرا میں چلا گیا، صحرا میں گیا تو اسے پیاس لگی، کیا دیکھا دور جو ہے ایک گھر ہے، جھوپڑی وغیرہ ہے، تو چلا گیا وہاں، اور جو عورت تھی، بوڑھی تھی، وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہی نوشیروان ہے، عادل ہے، پہچانتی نہیں تھی۔ یہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلا دو، کچھ کھلا بھی دو۔ اس نے کہا کہ یہ بکری ہے، اسی کا دودھ جو ہے حاصل کر کے آپ کو دودھ پلا دیتے ہیں۔ جو جیسے ہی اس نے دودھ حاصل کیا تو اب جو ہے کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت صحیح نہیں ہے اس وقت، پہچانتی نہیں تھی، اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی یعنی نوشیروان عادل کی نیت صحیح نہیں ہے اس وقت۔ یہ نوشیروان نے سن لیا، اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ آخر کیا کہہ رہی تھی تم، پہچانتی تھی نہیں؟ کہا کہ اس وقت جو ہے بادشاہ کی نیت اچھی نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نیت اچھی نہیں، تو کہا کہ اس لیے کہ اس سے پہلے جب بھی دودھ حاصل کرتے تھے پوری پتیلی بھر جاتی تھی، دوسری پتیلی بھی لانا پڑ جاتا تھا، لیکن آج جو دودھ ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری پتیلی بھری ہی نہیں ہے، آدھی پتیلی رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے اس وقت اچھی نہیں ہے۔ تب جو ہے نوشیروان عادل مسکرانے لگا، کہا کہ تم اسے پہچانتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تب اس نے یہ کہا کہ ہم ہی جو ہے بادشاہ ہیں، اور تم نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے
کہ ہم نے جب دیکھا کہ تمام جو ہے یہ جانور ہیں بکریاں وغیرہ ہیں تو ہم نے دل میں یہ سوچا کہ کچھ تھوڑا بہت ٹیکس لگا دیں تاکہ اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو جائے, عوام کو بھی فائدہ ہو جائے اور تمہارا بھی نقصان نہ ہو. لہذا ہم نے دیکھا تھا تو دل میں ہم نے یہی سوچ لیا تھا کہ کوئی ٹیکس وغیرہ لگا دیں. تو کہا کہ تم نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت ہے نا, جیسی نیت ہوتی ہے نا ایسی بات ہے, صحیح برکت ہے. یا مثلا جو ہے ملتا ہے, تھکے نہیں نا ہے, ایک سلوات سنیے. ملتا ہے نیت کے سلسلے سے. ایک شخص تھا بارہ, وہ کسان تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا, کسان تھا, اور ایک دن جو ہے اتفاق سے اس کے کھیت میں جو ہے ایک کدو پیدا ہوا. تو عجیب قسم کا, یعنی جو کدو ہوتے ہیں اس کے برعکس بہت بڑا, اتنا بڑا کہ آج کے زمانے میں صرف بغیر ٹھیلے کے نہیں, اکیلے نہیں, وہ سب پلاسٹک وغیرہ میں نہیں لے کے جا سکتا ہے نا, اور سروں پہ, ہاں وہ جو ہے دوست پہ بھی نہیں, یعنی اس کے لیے اتنا بڑا کہ یا دو چار آدمی پکڑے یا ٹھیلے پر لے کر جائے. تو یہ بھی سوچنے لگا کہ یہ تو پہلی بار ہوا ہے, کسان تھا, کھیتی باڑی کرتا, تعجب جو ہے کرنے لگا. اس نے کہا جب ایسی چیز ہے لہذا جو ہے اس کو لے کے چلا جائے بادشاہ کے پاس, یعنی کہ ایسی چیز ہے اور اتنا بڑا جو ہے کبھی دیکھا نہیں ہوگا, لے کر چلتے ہیں. لے کر آیا کہ ایک نئی چیز ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض پڑوسی جو ہے اپنی فکر کم کرتے, پڑوسی کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں نا, کہ کیا لے کر آئے اور کیا لے کر گئے, کون آیا کون گیا, کس وقت نکلتے ہیں, کس وقت آتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے ترقی کر رہا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں. بعض پڑوسی جو ہے پورا ہے نا توجہ رکھتے ہیں کہ آج نیا موبائل لے لیا, کون سا موبائل لیا, پورے دھیان جو ہے بعض جو ہے پڑوسی پہ اکثر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے لے کر آیا, جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے بھی دیکھا کہ واقعی عجیب قسم کا کدو ہے, کبھی زمانے میں نہیں دیکھا تھا اتنا بڑا. تو اب اس نے جو ہے وزیروں سے کہا کہ ٹھیک ہے اسے رکھ دو اور دیکھو دربار میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو اسے دے دو کسان کو, یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا, کہا دے دو. اب تلاش کیا تو کہا کہ سب سے قیمتی جو ہے وہ ہیرا ہے, ہیرا جواہرات, ہیرا جو ہے اسے دے دیا. تو رکھ لیا, ہیرا دے دیا. اب گیا, اب جانے کے بعد بیچا, اور بیچنے کے بعد جو ہے پھر بنگلہ, گھر اور گاڑی اور سب چیز جو ہے ہونے لگا. تو اب جو پڑوسی تھا پریشان ہو گیا, کہا کہ یہ کسان ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, یہ جو ہے گندم وغیرہ لگاتا ہے, اس کے پاس جو ہے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے نا, یہ گاڑی گھوڑا بنگلہ ہے نا, گھر پہ گھر بنا رہا, تمام چیزیں جو ہے. اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہیرے جواہرات بیچتے ہیں, ہم نہیں کر پائے, یہ کسان ہے کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کے پاس کہاں سے اتنا آ گیا. تو اب جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کھیتی باڑی کرتا ہے, کدو ایسا پیدا ہو گیا, بادشاہ کے پاس لے گیا تو اس نے جو ہے انعام دیا ہے اسے ہیرا جواہرات, اسے بیچا, اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں مکان وغیرہ گاڑی وغیرہ سب خرید لیا. تو اب اس نے سوچا کہ جب یہ کسان ہو کے ایک کدو لے کر گیا, اتنا پیسہ مل گیا, تو ہم سب سے قیمتی جو ہے اس کی دکان تھی ہیرے جواہرات کی, اس نے سوچا کہ ہم سب سے زیادہ قیمتی دیکھتے ہیں جو ہماری دکان میں ہو اسے لے کر جائیں گے. تو بہرحال اپنی دکان سے یہی سب فروخت کرتا تھا ہیرے جواہرات, اپنی دکان سے جو سب سے زیادہ قیمتی تھا اسے لے کر گیا, یہ سوچ کر کہ جب کدو پہ اتنا انعام مل رہا ہے تو پھر جو ہے ہیرا لے کر جائیں گے تو کتنا انعام ملے گا. وہ سوچا ہوگا کہ آدھا محلہ شہری خرید دیں گے, پورا بنگلہ بنا دیں گے. لے کر جو ہے چلا, اب جو ہے لے کر آیا, دیا, بادشاہ نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اب اس نے حکم دیا, وزیر سے کہا دیکھو دربار میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہو دے دو اسے.
پورا تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیے سب سے زیادہ قیمتی تو یہی ہے کدو، ہے نا، یہی ہے. تو اس نے کہا کہ حکم دو گاڑی لائی جائے. اس زمانے کے حساب سے آج کے زمانے کے حساب سمجھ لیجیے نا کہ ٹھیلا وغیرہ ہے نا لایا جائے، یا جو بھی سمجھ لیجیے ٹرک وغیرہ ہے نا، جو بھی کہا کہ لایا جائے، لادا جائے اور اس کے گھر تک پہنچایا جائے. اب جو ہے معلوم قیمتی ہیرا لے کر آیا تھا اور اسے جو ہے کدو دے دیا، کہا کہ لے جاؤ گھر پہ. دیکھیں اس کی نیت جو ہے اچھی تھی، ہے نا، وہ جو ہے لے کر آیا کہ انعام کے طور پہ دے دے. نیت اچھی تھی تو اسے کیا ملا؟ ہیرے اور جواہرات. لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، ہے نا، تو اس کے برعکس مل گیا. پڑھ دیجیے ہمت کر کے سلوات. تو دار و مدار جو ہے وہ جو ہے نیت کے اوپر ہے. نیت ہے نا، نیت اگر جو ہے اچھی ہے، نیت اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس عمل کی جو ہے اہمیت ہے. لیکن جو ہے اگر ریاکاری ہو، روایت میں بھی یہ ہے کہ پروردگار کا جو حکم ہوگا روز محشر کی بات جو ہے حکم ہوگا کہ تم نے جو عمل انجام دیا، یا دولت مند سے سوال ہوگا جیسا کہ روایت میں ہے، یہ قرآن سے سوال کیا جائے گا. یہ سوالات جو ہوں گے تو یہ ہوگا کہ تم نے جو ہے دنیا کے لیے کیا ہے، لہذا دنیا نے تو تمہیں اجر دے ہی دیا ہے، تعریف وریف کر دیا ہے، سب نام ہو گیا. چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں پہچان جائے، لوگ جو ہے پہچان گئے ہیں، لہذا جو ہے تمہیں جو ہے اس کی جزا مل گئی دنیا میں، مل گئی. لوگ چاہتے ہیں نا کہ پہچانے جائے. بات جو ہے یہ ہے چاہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے، بعض جو ہے ایسے بھی ہوتے کہ عمل کچھ نہیں ہوتا لیکن چاہتے بس پہچانے جائے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد کو. تو نیت سے اگر جو ہے خلوص کے ساتھ اگر عمل انجام دے تو پروردگار کی بارگاہ میں نیت کی اہمیت ہے، نیت کی اس کی اہمیت ہے. جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں جناب شدیدہ ہم سنا ہے نا، ایران گئے ہوں گے، وہاں سے عرض بھی کی ہوگی کہ جب ایک شخص تھا اس کا نام سالم تھا. اب جو ہے چھٹے امام کی بات ہے، شہادت کی بات ہے. اب یہ ہوا کہ چلے معلوم کریں کہ ان کے بعد جو ہے امام کون. تو اب سالم جب جانے لگے تو بعض لوگوں نے روکا، کہا کہ جب جا رہے ہیں اور امام سے ملاقات ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے طرف سے امام کو ہدیہ دے دیجیے. سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے قیمتی ہدیہ تحفہ دیا کہ امام کو دے دیجیے گا. اب جب سب نے تحفہ دیا، جب جانے لگے تو پھر جو ہے ایک ضعیفہ ایک عورت آئی، یہی جناب شدیدہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہماری طرف سے بھی ایک ہدیہ ہے اور وہ جو ہے امام کو دے دینا. چند درہم تھا، خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے گوندا تھا ایک کپڑا پارچہ، کہا کہ یہ جو ہے امام کی خدمت میں دے دیجیے گا. اب سالم جو ہے ٹال مٹول کر رہے تھے کہ یہاں اتنی قیمتی چیز ہے، یہ کیا ایک درہم دینار لے کر جائیں، ایک معمولی ہے نا پارچہ کپڑا لے کر جائیں. تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ نہیں رہنے دیجیے، اسے سب قیمتی سامان تھا. تو پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب یہ کہا تو فوراً جو ہے لے لیا. اب گئے بہرحال جا کر آواز دے رہے تھے معلوم کریں، اور آخر کار جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ساتھیوں امام کی خدمت میں کہا کہ جو تم تلاش کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ اب معلوم نہ ہو تو کون سا مذہب اختیار کرے، تو کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے امام کی خدمت میں. اب جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تب انہوں نے تحفہ دیا کہ مولا فلاں شخص نے جو ہے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، فلاں شخص نے یہ تحفہ دیا ہے نا. قیمتی تحفہ جو ہے پیش کرنے لگے، لیکن جو جناب شدیدہ نے دیا تھا اسے روک لیا. یہ شرما رہے تھے، اتنا قیمتی ہے کیا 2 درہم امام کو دیں گے، یہ روکے ہوئے تھے. سب دے دیا. تب امام نے سوال کیا کہ اور کسی نے بھی کچھ دیا ہے؟ تو کہا مولا شدیدہ نے دیا ہے. امام نے کہا لاؤ. اسے جو ہے
ہمیں دے دو. اور امام نے اسے لے لیا. اب باقی جو ہدیہ تھا نا امام نے کہا اسے لے جاؤ اور واپس کر دینا. اب یہ جو ہے لے کر واپس ہو گئے, آ گئے. اب جب آ گئے تو سب ملنے آئے کہ ہمارے ہدیے کو امام نے قبول کیا, ہمارے ہدیے کو. لوگوں نے, اس نے کہا, سالم نے کہا نہیں, کسی کے ہدیے کو امام نے قبول نہیں کیا, صرف جو ہے شتیتا کے ہدیے کو قبول کیا ہے. اب جو ہے شتیتا آئی اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جب سوال کیا تو کہا کہ دیکھو امام نے تمہارے ہدیے کو قبول کیا ہے اور امام نے جو ہے تمہیں ہدیہ دیا ہے, تحفہ. روایت میں یہ بھی ہے کہ کفن دیا اور جو ہے کیا ہے خاک شفا امام نے دیا تھا, چند درہم بھی دیا تھا, یعنی جتنی زندگی تھی اتنے ہی درہم امام نے دے دیا تھا کہ بس اگر اس سے زیادہ زندگی ہوتی تو اس سے زیادہ دیا. اور دینے کے بعد جو ہے سالم نے یہ کہا کہ شتیتا امام نے تمہیں سلام کہا. جب یہ کہا تب کیا ہوا, شتیتا کو غش آ گیا, بے ہوش ہو گئی. پھر جو ہے غش سے افاقہ ہوا. پھر جو ہے فوراً کہا کہ ایک بار آؤ کہہ دو امام نے کیا کہا ہے. پھر کہا کہ امام نے جو ہے تمہیں سلام کہا. جیسے کہا پھر غش آ گیا. پھر جیسے ہی غش افاقہ ہوا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار اور بتاؤ کہ امام نے ہمیں کیا کہا ہے. تو پھر کہا امام نے جو ہے آپ کو سلام کہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یعنی اخلاص کے ساتھ, یعنی نیت اچھی ہو تو پھر وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو اگر جو ہے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر جو ہے عذاب نہیں ہوگا, سمجھے آپ. اور نیت اچھی نہیں ہے, نیت اگر جو ہے اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا عذاب ملے گا. اس کے وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کے برعکس جو ہے کام ہو جائے. مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ نیت جو ہے یہ ہے کہ ہمیں فلاں کا موبائل جو ہے لے کے گھر جانا ہے, اور اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ موبائل جو ہے آپ ہی کا تھا. تو اب کیا ہے, عذاب ہوگا, گناہ ملے گا. اس لیے نیت تھی کہ دوسرے کا لے کر جا رہے, وہ تو اتفاق سے آپ کا نکل گیا. نیت ہی خراب تھی, واضح ہو رہی بات ہے نا. نیت خراب تھی نا, نیت یہ تھا کہ ان کا لے کر جا رہے ہیں, لے کر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ تو آپ ہی کا ہے. لیکن نیت کیا تھی, نیت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی. لیکن یہ نیت ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ موبائل ہمارا ہی ہے, اور لے کر گئے, اور معلوم یہ ہوا کہ نہیں یہ تو کسی اور کا نکل گیا. لیکن نیت یہاں خراب نہیں تھی, اتفاق سے ہو گیا نا, جان بوجھ کر نہیں کیا نا. اور مثال دیتے, واضح نہیں ہو رہی بات ہے نا. مثلا جو مثال کے طور پہ ایک گلاس میں شربت اور ایک گلاس میں شراب. اب جو ہے آپ کی نیت یہ ہے شراب پینے کا, اٹھایا پیا تو اتفاق سے شربت نکل گیا ہے نا. لیکن نیت کیا تھی, شراب کا نیت تھی نا, تو پھر گناہ ملے گا ہے نا. اور جو ہے معلوم یہ ہوا کہ شربت, نیت تھی شربت پینے کا, اٹھایا شربت سمجھ کے کہ گلاس میں شربت ہے اور اٹھا کے پی رہے ہیں, اب معلوم ہوا کہ وہ شراب نکل گیا ہے نا. لیکن نیت کیا تھی, خراب تھی نہیں, اچھی تھی نا, نیت اچھی تھی نا, نیت اچھی تھی, شربت سمجھ رہے تھے نا, نیت اچھی تھی. تو اب جو نیت اچھی تھی تو یہاں پہ جو ہے کیا ہے, عذاب نہیں ہوگا ہے نا, سمجھ گئے آپ. تو سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے نا. افضل الاعمال فی النیہ, اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے یہی ہے کہ نیت ہے. نیت خیر من العمل, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نیت جو ہے یہ عمل سے بہتر ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ صرف نیت نہیں ہے نا. یہ نہ سوچ لے خالی نیت کر لیں گے, یہ بھی تو نیت ہی ہو گئی نا, کہ خالی نیت کر لیں گے, کریں گے کچھ نہیں ہے نا. نیت ہی پڑھیے, سلوات پڑھیے. تو حضرات محترم معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ جو تھے اس اخلاص اور
خلوص نیت کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عمل ہو یا مجلس ہو، اگر اخلاص کے ساتھ اچھی نیت ہو، خلوص کے ساتھ کرے تو شہزادی فاطمہ آتی ہے، وقت کے امام آتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، وہاں پہ کربلا ہو گیا، اور جب نکلا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، وہ ایک شخص نے ابن زیاد سے یہ کہا کہ میں میدان کربلا میں تھا، اور جب امام حملہ کر رہے تھے تو ہمیں بھی چوٹ لگی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو قصاص لے لو، بدلہ لے لو۔ کہا دیکھو حسین کا سر ہے، اگر ایسا ہے تعزیانہ لے لو، تم بدلہ لے لو، قصاص لے لو۔ تو اس نے جیسے ہی تعزیانہ لیا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، بیڑیاں، باردار توق ہیں۔ سید سجاد نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تعزیانہ مارنا چاہتے ہو تو ہمیں مار لو، بابا کو سر پہ کیوں تعزیانہ مارو؟ اب جب سید سجاد نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ ابا کو ہٹائیے۔ سید سجاد نے پشت سے ابا کو ہٹایا۔ اب جو ہٹایا تو وہ تعزیانہ لے کر جو ہے ارد گرد گھوم رہا، صرف گھوم رہا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن تم جو ہے صرف گھوم رہے ارد گرد۔ کہا نہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پورے پشت پہ تعزیانے کے نشان ہیں، اگر تعزیانہ مارے تو کہاں مارے۔ ہاں آزادارو، یہی سید سجاد کہ جب مدینے میں پہنچے اور محمد حنفیہ آئے اور چاہتے تھے کہ گلے سے لگائے، امام نے روکا، اور جب ان کی نگاہ جو ہے پاؤں پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ گوشت گل چکے ہیں، صرف جو ہے ہڈیاں ہیں۔ ہاں آزادارو، جب سید سجاد سے کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو سید سجاد نے کہا شام شام شام۔ ہاں آزادارو، جب یہ اہل حرم مدینے پہنچے، شہزادی زینب نانا کے مزار پہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی نانا نواسی آئی ہے، نانا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا میرا ماجایا مارا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آہستہ سے کہا کہ نانا اگر نامحروموں کا مجمع ارد گرد نہ ہوتا تو بازو سے ردہ ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہے۔ ہاں آزادارو، ماں کے لحظ پہ آئی، بیان کرنے لگی۔ اب جو گھر کے اندر قدم رکھا، بس آخری فقرہ، جب گھر کے اندر قدم رکھا تو جناب عبداللہ گھر پہ آئے، شہزادی کو پہچانا نہیں، کہا ہے کنیز خدا تم کون ہو؟ اس وقت زینب گھر پہ نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا عبداللہ تو نے زینب کو نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اے عزادارو، عبداللہ نے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں ان محمد نے کیسے جہاد کی؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب اشارہ کر رہی تھی کہ ان محمد نے دادا کی شجاعت یاد دلا دی، نانا کی شجاعت یاد دلا دی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردا ہٹی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان، سوال کیا بی بی یہ بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ زینب نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، دیار بدیار گرایا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو مریض میں شفا عاجل عنایت فرما، میری پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جنگہ عنایت فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ رحمت و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید غزنفر عباس ابن انصار
تو قرآن سورہ یاسین 10 مرتبہ، سورہ ملک کے 1000 مرتبہ صلوات ہے، جتنا بھی مریم کی طرف سے پڑھا ہے سورہ صلوات سب جو ہے ایثار کرنا ہے۔ یوں اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیف عباس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو سے گرا ویسے میں ناطے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستم گر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری، تو اگر ایسا نہیں ہوتا، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کاپ گئی کہ وہ بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہو لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، وہ کہا میرے جوانوں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا سینڈ 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 سینڈ
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا سكينة بنت الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة، السلطان جالي بن موسى الرضا روحي بجسم لك الفداء، السلام عليك يا بيبي معصوم عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زمانة، أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك ظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. اللہ